أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المومنون، مومن کام نکال لے گئے، فارسی میں کہیں گے کامیاب ہو گئے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں جھکتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو نکمی باتوں سے، بیکار باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ کا فعل کرتے ہیں، یعنی اپنے تزکیے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں اور ملک یمین کے۔ فإنہم غیر ملومین، بس ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، یہ جو الفاظ ہیں کہ ایسا کرنے پر ان پر کوئی ملامت نہیں ہے، یہ رہبانیت کی نفی کے لیے کہے جاتے ہیں کہ سیکس جو ہے یہ ایبسولیوٹلی حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو جائز راستے کھولے ہیں ان سے سیکس انجوائے کرنا جو ہے، اس سے انسان کی دینداری میں اور روحانیت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ فإنہم غیر ملومین، بس اس پر ان پہ کوئی الزام نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، ہاں جو اس سے زیادہ چاہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا پاس کرنے والے ہیں۔ والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی وارث بنیں گے۔ الذین یرثون الفردوس، جو وارث بنیں گے ٹھنڈی چھاؤں کے۔ ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، یعنی نوع انسانی کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا چنی ہوئی مٹی سے، لیکن ہر انڈیویجول کو پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا نطفے سے۔ فی قرار مکین، ایک مضبوط ٹھکانے پر رکھ کر، اس سے ووم مراد ہے، رحم مراد ہے عورت کا۔ ثم خلقنا نطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس بوند کو ایک جمع ہوا خون بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر ہم نے جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، اور اس بوٹی سے ہڈیاں بنائیں۔ فکسونا العظام لحما، اور پھر ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے اس کو ایک نئی اٹھان عطا فرمائی۔ یہ نئی اٹھان جو ہے یہ روح کا ایڈیشن ہے کہ احادیث کے مطابق جب رحم مادر میں انسان کا جسم 120ویں دن کو پہنچتا ہے تو ایک فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس شخص کی جو روح ہے اس کو جہاں بھی وہ پڑی ہے اس کو لا کر اس جسم کے ساتھ ملحق کر دیتا ہے۔ تو گویا اب پہلے صرف جسم انسانی کی تخلیق ہو رہی تھی، اب یہ پورا انسان جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا، روح بھی اور جسم بھی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو پھر کیا ہی برکت والا ہے وہ بہترین پیدا کرنے والا۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اور پھر اس کے بعد تم مرو گے یقیناً۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن تم دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 رستے بنائے ہیں۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ خَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم تخلیق سے غافل نہیں ہیں۔ اب یہ 7 رستے کیا ہیں؟ یہ آیات مشتبہات میں سے ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، بقدر، اندازے سے۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔
وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور یقیناً ہم اس کو لے جانے پر قدرت رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں پانی کی سیپیج کا جو نظام بنایا ہے کہ پانی آسمان کے آتا ہے بارش کی شکل میں اور پھر زمین میں جذب ہوتا ہے، پھر وہی پانی ہے کہ جو ہم ہیڈ پمپ سے اور اپنے پمپس کے ذریعے، الیکٹرک پمپس کے ذریعے نکالتے ہیں۔ لیکن جب ہم زمین کو پختہ کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی ایک بہت بڑا ایریا سڑکوں کے اندر آ گیا، پھر ہمارے گھر، ان کے صحن جو ہے وہ پکے ہو گئے، تو اس سے وہ سیپیج کا ایریا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، اور پانی بارش کا یہ سیوریج کے ذریعے سے پھر یہ نکل جاتا ہے اس سمندر کے اندر، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے پانی کی سطح جو ہے، زیر زمین پانی کی سطح وہ نیچی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس تخلیق کے اندر ایک ٹیمپرنگ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں ہو رہی ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور اس پانی کے ذریعے اگا دیے ہم نے تمہارے لیے باغ کھجور کے اور انگور کے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ، اور وہ درخت بھی نکلتا ہے جو طور سینا کے پہاڑ کے ساتھ اگتا ہے، تنبت بالدہن، تیل لے کر وہ اگتا ہے، وصبغ للآکلین، اور جو روٹی ڈبونے والا ہے کھانے والوں کے لیے، یعنی اس سے مراد زیتون ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور چوپایوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، ہم پلاتے ہیں تمہیں ان کے پیٹوں میں جو چیز ہے اس سے، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، کثیرۃ ومنہا تاکلون، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو، وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور ان پر اور کشتیوں میں تم اٹھائے جاتے ہو، یعنی تمہاری ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف علیہ السلام، فقال، تو انہوں نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے، ما ھذا الا بشر مثلکم، یعنی یہ صرف تمہیں جیسا انسان ہے، یرید ان یتفضل علیکم، اور تم پر فضیلت حاصل کرنا چاہتا ہے، تمہارا چودھری بننا چاہتا ہے۔ ولو شاء اللہ لانزل ملائکۃ، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل فرماتا، ما سمعنا بہذا فی آبائنا الاولین، اور ایسی کوئی بات ہم نے اپنے آباء و اجداد میں سنی نہیں ہے۔ ان ہوا الا رجل بہ جنۃ، اور یہ ایک شخص ہے کہ جس پر جنوں کو سایہ ہے، فتربصوا بہ، تو تم اس کے بارے میں انتظار کرو، حتی حین، ایک وقت تک۔ قال، حضرت نوح نے فرمایا، رب انصرنی بما کذبون، ربا میری مدد کر، اس لیے کہ وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ فاوحینا الیہ، تو ہم نے نوح کی طرف وحی کی، ان اصنع الفلک باعیننا، کہ ہماری نظروں کے سامنے، ووحینا، اور ہماری وحی کی روشنی میں کشتی بنا، فاذا جاء امرنا، اور جب ہمارا حکم آن پہنچا، وفارت النور، اور جب تنور پانی اگل دے، فاسلک فیہا من کل زوجین اثنین، تو پھر ڈال لینا کشتی میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ، سوائے ان کے کہ جس کے بارے میں ہمارا قول پا چکا ہو، ہمارا حکم صادر ہو چکا ہو، یعنی بیٹا اور بیوی، ایک بیوی، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام نہ کرنا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، یقیناً وہ ڈوبنے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پھر جب چڑھ چکے، انت تو ومن معک، اور جو تمہارے ساتھ ہیں، علی الفلک کی کشتی میں، قل الحمد للہ الذی نجانا من القوم الظالمین، تو کہنا سارا شکر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی۔ وقل ربی انزلنی منزلا مبارکا، اور کہنا کہ رب اتار مجھے برکت کا اتارنا، وانت خیر المنزلین، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں اور ہم ہیں جانچنے والے۔ ثم انشانا من بعدہم قرنا آخرین، اور اس کے بعد ہم نے پیدا کی بہت سی جماعتیں، ایک اور جماعت فارسلنا فیہم رسولا، پھر ان میں بھی ہم نے ایک رسول بھیجا، منہم، انہی میں سے، ان اعبدوا اللہ، جو یہ کہتے ہوئے آئے اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ،
اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں، افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ وقال الملؤ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة، اور کہنے لگے ان کی قوم میں سے سردار، انکار کرنے والے اور آخرت کی ملاقات کا انکار کرنے والے اور کفر کرنے والے، وَأَطْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ جنہیں ہمیں دنیا کی زندگی میں آسائش و آرام دیا تھا، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ یہ تو تمہارے جیسا ایک بشر ہے، یَأْکُلُ مِمَّا تَأْکُلُونَ، اور جو کچھ تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتا ہے، وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جو کچھ تم پیتے ہو یہ بھی پیتا ہے، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر کی اطاعت کی تو گھاٹے میں رہو گے، خراب ہوگے۔ اَیَعِدُکُمْ أَنَّکُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّکُمْ مُخْرَجُونَ، کیا تم سے وہ یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، تو پھر تم نکالے جاؤ گے؟ ہیہاتا لما توعدون، کہاں ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، نو وے نو وے، جو کچھ تم ہم سے کہہ رہے ہو وہ ممکن نہیں ہے۔ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، ہماری زندگی تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے، نموت و نحیا، اسی میں ہم مرتے اور جیتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، اور ہمارا دوبارہ جی اٹھنا نہیں ہے۔ ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا، یقیناً یہ ایک شخص ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، وما نحن لہ بمؤمنین، اور ہم اس پر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں۔ قال رب انصرنی بما کذبون، اب حضرت یہ کون ہیں؟ حضرت ہود علیہ السلام، تو انہوں نے فرمایا کہ ربا میری مدد کر، جیسے وہ مجھے جھٹلا رہے ہیں۔ قال اما قلیل لیصبحن نادمین، اللہ نے فرمایا تھوڑے دنوں میں وہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ فاخذتہم الصیحۃ بالحق، پھر پکڑا ان کو ایک زوردار آواز نے، واقعتاً فجعلناہم غثاء، اور بنا دیا ان کو کوڑا، فبعدا للقوم الظالمین، تو دور ہوں، دفع ہوں ظالم لوگ۔ ثم انشأنا من بعدہم قرونا آخرین، پھر ہم نے ان کے بعد اور بہت سی جماعتیں پیدا کی، ما تسبق من امت اجلہا وما یستاخرون، اور کوئی امت اپنے وعدے سے نہ آگے جا سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ ثم ارسلنا رسولنا تترا، اور پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، کلما جاء امتن رسولہا، پھر جب بھی کسی جماعت یا امت کے پاس ان کا رسول آیا، کذبوہ، تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فاتبعنا بعدہم بعدا، اور پھر چلاتے گئے ہم ایک کے پیچھے دوسرے کو، وجعلناہم احادیث، اور ہم نے ان کو کہانیاں بنا کے رکھ دیا، یعنی وہ ماضی کے قصے بن گئے۔ فبعدا للقوم لا یؤمنون، سو دفع ہوں وہ لوگ کہ جو نہیں مانتے۔ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون، پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو، بیایاتنا وسلطان مبین، اپنی نشانیاں اور ایک کھلی سند دے کر، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، فاستکبروا، تو انہوں نے بھی تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ بہت ہی زور پکڑ رہے تھے۔ فقالوا، تو وہ بھی کہنے لگے، انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم مانیں، ہم ایمان لائیں اپنے جیسے، یا سوری ایمان لائیں ترجمہ نہیں ہے، یہ لام کے ساتھ ہے، جب بھی ایمان کے ساتھ لام آئے تو ٹرسٹ کرنا مراد ہوتا ہے، اور ایمان کے بعد با آئے تو اسے ایمان لانا مراد ہوتا ہے۔ انؤمن لبشرین، تو کیا ہم اعتماد کریں، ٹرسٹ کریں اپنے جیسے دو انسانوں پر، وقومہما لنا عابدون، مور اوور ان کی قوم تو ہمارے غلاموں پر مشتمل ہے، یعنی وہ ہمارے غلام ہیں۔ فکذبوہما، لہذا انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا، فکانوا من المہلکین، نتیجتاً وہ ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، شاید کہ لوگ راہ پائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، اور ہم نے ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک ٹیلے پر جہاں ٹھہرنے کا موقع تھا اور نتھرا ہوا صاف پانی بھی تھا۔ یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلوا من الطیبات،
کھاؤ پاک چیزوں میں سے، وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک کام کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک تمہاری پرفارمنس کو میں دیکھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ لوگ یعنی انبیاء کرام سب کے سب ایک ہی امت ہیں، یعنی ان سب کا ایک ہی دین ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس مجھی سے ڈرو۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر پھوٹ ڈال کر لیا اپنا کام انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر فرقہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر راضی ہے، خوش ہو رہا ہے۔ اور فرقہ بندی جو ہے وہ عام طور پر اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ کسی ایک دین ہی کے کسی ایک حصے کو لے کر ایک فرقہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور پھر اسی پر خوشی مناتا ہے کہ اور کہتا یہ ہے کہ اصل دین جو ہے وہ ہمارے پاس ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، تب چھوڑ دو ان کو اپنی بے ہوشی میں ڈوبے ہوئے ایک وقت تک کے لیے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں، وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ جو ہم ان کو دیے جاتے ہیں مال اور اولاد، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، سو وہ دوڑ دوڑ کر پہنچا رہے ہیں ہم ان کو بھلائیوں میں، یعنی دنیا کا مال اور اولاد جس کو بھی مل رہا ہے، اٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہے اور اس پر مہربانیاں کر رہا ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ تو آزمائش کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ اور اسی کا دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ جس کو اس دنیا میں زیادہ ملا ہے اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ جس کو اللہ نے 100 دیا ہے اس سے 100 کا حساب لے گا، جس کو 200 دیے ہیں اس سے 200 کا حساب لے گا، اور جس کو 2000 دیے ہیں اس سے 2000 کا حساب لے گا۔ تو یہ جو ہم ان کو مال اور اولاد دے رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم نے بھلائیوں میں اور آگے بڑھ رہے ہیں، بل لا یشعرون، لیکن وہ بات کو نہیں سمجھتے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربهم راجعون، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں اس حال میں کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے حضور لوٹائے جانے والے ہیں۔ اولئک یسارعون فی الخیرات، یعنی کمپیریزن میں آیا کہ جن کو ہم مال و اولاد دے رہے ہیں میرلی، وہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں نیکیوں میں آگے لے کے جا رہے ہیں، خیرات میں۔ ہاں اولئک، یہ جو لوگ ہیں جن کا آپ ذکر کیا ہے 3-4 کیٹیگریز، اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دوڑ دوڑ کر لیتے ہیں بھلائیوں کو، وہم لہا سابقون، اور وہ ان پر سب سے آگے پہنچنے والے ہیں، یعنی لیڈ کرنے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی شخص کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرائیں گے مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے جو سچ بولتا ہے، وہم لا یظلمون، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ بل قلوبهم فی غمرۃ من ھذا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ، کوئی نہیں ان کے دل بے ہوش ہیں اس طرف سے کہ ان کو اور کام لگ رہے ہیں اللہ کے سوا کہ وہ ان کو کر رہے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب، یہاں تک کہ جب ان میں سے آسودہ لوگوں کو ہم پکڑیں گے عذاب میں، اذا ہم یجارون، اور اس وقت وہ چلانے لگیں گے۔ کہا جائے گا لا تجروا اليوم، آج مت چلاؤ، چیخو پکار نہ کرو، انکم منا لا تنصرون، تمہیں ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں ملے گی۔ قد کانت آیاتی تتلا علیکم، تو تمہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی تھی، فکنتم علی اعقابکم تنکصون، اور تم ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے ان آیات پر غور کرنے کے بجائے، مستکبرین، تکبر کرتے ہوئے بھی ان آیات سے، سامرن تہجرون، اور ایک قصے کو چھوڑ کر تم چلے جاتے تھے۔ افلم یدبر القول، تو کیا یہ بات پر دھیان نہیں دیتے، ام جاءہم ما لم یات آباؤہم الاولین، یا آئی ہے ان کے پاس ایک ایسی چیز جو نہ آئی تھی ان کے باپ دادوں کے پاس، اس لیے اس کو کنسیڈر نہیں کر رہے۔ ام لم یعرفوا رسولہم، تو کیا انہوں نے رسولوں کو کبھی ریکگنائز نہیں کیا تھا، پہچانا نہیں تھا؟ فہم لہ منکرون، کہ وہ ان کا انکار کر رہے ہیں۔ ام یقولون بہ جنۃ، تو کیا یہ کہتے ہیں کہ اس رسول کو پر جنوں کا سایہ ہے؟
بل جاہم الحق، حالانکہ ان کے پاس حق آیا ہے، حالانکہ وہ رسول ان کے پاس حق لے کر آئے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور اکثر کو حق سے کراہت ہے، یعنی نبیوں سے کراہت نہیں بلکہ حق سے کراہت ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ، اگر حق بھی ان کی خواہشات کی پیروی کرے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو زمین و آسمان اور اس کے درمیان ہر جگہ فساد برپا ہو جائے۔ بل آتیناہم بذکرہم، کوئی نہیں، ہم نے پہنچائی ہے ان کو اپنی نصیحت، فہم عن ذکرہم معرضون، اور وہ ہماری ان کی طرف بھیجی ہوئی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں، منہ پھیر رہے ہیں۔ ام تسلم خرجن فخراج ربک خیر، تو کیا اے نبی ان سے تم کچھ خراج مانگ رہے ہو؟ فخراج ربک خیر، تو تیرے رب کا خراج جو ہے وہ بہتر ہے، یعنی تم ان سے تو کچھ نہیں مانگ رہے، تم تو اللہ سے مانگ رہے ہو، اور اللہ کے ذمے ہے تمہیں ہر چیز پرووائڈ کرنا، اور وہ بہتر ہے، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور یقیناً آپ بلاتے ہیں انہیں صراط مستقیم کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور وہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ راستے سے ٹیڑھے ہو رہے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور دور کر دیں ان سے وہ تکلیف جو انہیں پہنچی ہو، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو پھر دوبارہ وہ بہکے ہوئے اپنی شرارتوں میں مگن ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور ہم نے ان کو پکڑا تھا آفت میں، فَمَسْتَكَانُوا، پھر بھی انہوں نے عاجزی نہ کی، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے، وَلَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی اس کے سامنے گڑ گڑائے، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا، یہاں تک کہ ہم نے ان پر کھول دیے دروازے، ذا عذاب شدید، ایک بڑی آفت کے، اذا ہم فیہ مبلسون، کہ پھر ان کی آس ٹوٹ گئی اور وہ مایوس ہو گئے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی تو ہے جس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، قلیلا ما تشکرون، لیکن پھر بھی تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ، وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، اور وہی تو ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور اسی کا ہے بدلنا رات اور دن کو۔ افلا تعقلون، تو کیا تمہیں سینس نہیں ہے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، تو یہ جو اعتراضات اٹھا رہے ہیں یہ نئے نہیں ہیں، نئے نویکلے نہیں ہیں، ان سے پہلوں نے بھی ایسے ہی اعتراضات اٹھائے تھے۔ قالوا، اور کہا تھا، اذا متنا وکنا تراما وعظاما انا لمبعوثون، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر جائیں گے، مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے، انا لمبعوثون، تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، اور یہی وعدہ ہمیں اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی دیا گیا، ان هذا الا اساطیر الاولین، بس یہ پرانی کہانیاں ہیں، سیم اولڈ لیجنڈز۔ قل لمن الارض ومن فیہا، اور اگر آپ انٹلیکچوئلز کے پاس بیٹھنے کا آپ کو موقع ملے تو بھی ایگزیکٹلی یعنی ایسے ہی ایکسپریشنز جو ہیں وہ ان کی زبانوں پر آئیں گے، یعنی عام جو پبلک میں آئیں گے تو ان کا جسچر اور ہوتا ہے، اور ذرا آپ ان کے قریب بیٹھیں اور گپ شپ لگائیں اور ان کو ذرا کانفیڈنس ہو جائے کہ آپ بھی ان کے دام میں آ گئے ہیں، تو پھر بالکل یہی باتیں جو ہے ان کی زبان پر یہ ہمیں ہی سارا کچھ نہیں ہونا۔ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، بتاؤ کہ یہ زمین اور اس پر سب کچھ کس کا ہے؟ سیقولون للہ، تو کہیں گے اللہ ہی کا۔ قل افلا تذکرون، تو پھر کہنا کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ بڑی دلچسپ آیات آ رہی ہیں، ذرا غور سے پڑھیے گا انہیں۔ یعنی پہلا سوال آ رہا ہے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس پر جو کچھ ہے یہ سب کچھ کس کا ہے، تو کہیں گے اللہ کا ہے۔ قل افلا تذکرون، تو پھر ان سے پوچھو کہ تم سوچتے کیوں نہیں، غور کیوں نہیں کرتے، نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے۔ دوسرا سوال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، پھر پوچھو کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔ سیقولون للہ، تو یہاں بھی لام تملیک لگا کر تھوڑا سا گول مول سا جواب دیں گے، یہ کوئی زمین کا ذکر نہیں ہے یہاں پر، ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے، تو بھی کہیں گے مکے کے کافر کہ للہ، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے کہو اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔
اگلا سوال قل من بیدہ ملکوت کل شیء، پھر ان سے پوچھو کہ کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی حکومت، وہو یجیر ولا یجار، اور کون پناہ دیتا ہے اور اسے کسی کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے، ان کنتم تعلمون، بتاؤ اگر جانتے ہو، سیقولون للہ، تو کہیں گے اللہ، قل فانا تسحرون، تو پھر تم پر کون سا جادو آن پڑتا ہے کہ پھر جاتے ہو، بل آتیناہم بالحق، یعنی تمہارا رب کون ہے یہ وہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ وہ اللہ ہے۔ سورہ رعد میں ہم پڑھ کے آئے ہیں وہ آیت کہ لئن سألتہم ان سألتہم من رب السماوات والارض، کہ اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے، تو قل اللہ، تم بتا دو کہ آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے۔ سورہ یونس میں ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین سے تمہیں رزق کون دیتا ہے، اور کس کے کنٹرول میں ہیں آنکھیں اور کان، اور کون مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے، اور کون کاموں کی تدبیر کرتا ہے، سیقولون اللہ، تو کہیں گے اللہ۔ فقل افلا تتقون، تو پھر ان سے پوچھو کہ اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، اور پھر تعارف کروائے اللہ کا، فذالکم اللہ ربکم الحق، تو پھر یہ اللہ ہی تمہارا حقیقی آقا ہے۔ دین کی اصل دعوت، اقرا بسم ربک، پڑھ اپنے رب کے نام سے، الذی خلق۔ اب الذی خلق جس نے پیدا کیا وہ تو قریش پہلے سے مانتے تھے، قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کروایا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تمہارا رب ہے، تمہارا آقا ہے، اور رب کلیم کرتے تھے ان کے وہ سردار امیہ بن خلف کہتا تھا حضرت بلال کو، میں تمہارا آقا ہوں، انا ربک، اور انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، تو میرا غلام ہے۔ اور قرآن مجید نے کیا کہہ دیا کہ تمہارا رب اللہ ہے اور تم سب عباد اللہ ہو، اللہ کے بندے ہو۔ یہ نقطہ جو تھا، یہ تھی کڑوی گولی کی جو ان کے حلق سے نیچے نکلتی تھی۔ بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے ان تک حق پہنچا دیا ہے اور یقیناً وہ سب جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ من ولد، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وما کان معہ من الہ، اور اللہ کے ساتھ کوئی اور عبادت میں شریک نہیں ہے۔ اذا لذهب کل الہ، یوں ہوتا تو لے جاتا ہر الہ بما خلق، اپنی اپنے حصے کی تخلیق علیحدہ، ولا بعضهم علی بعض، اور ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ اللہ کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، وہ چھپی اور کھلی باتوں کا جاننے والا ہے۔ فتعالی اللہ عما یشرکون، وہ بہت بلند و برتر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔ قل ربی اما ترینی تو ترینی ما یوعدون، کہو کہ اے رب اگر تو مجھے دکھائے وہ جس کا تو ان سے وعدہ کرتا ہے۔ ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، یعنی اگر تو مجھے عذاب دکھائے تو مجھے ان میں شامل نہ کرنا جو اس عذاب کا وکٹم بن رہے ہو۔ بڑی عجیب آیت ہے، پھر پڑھیے گا قل ربی اما ترینی ما یوعدون، جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے اگر تو مجھے دکھائے، ربی فلا تجعلنی من القوم الظالمین، تو پھر مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور ہمیں قدرت ہے کہ ہم تمہیں دکھلائیں وہ جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، تو تو برائی کی مدافعت کر اچھے طریقے سے۔ نحن عالم بما یصفون، جو کچھ یہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں۔ You don't have to tell us۔ وَقُلْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّیَاطِین، یہاں پھر نوٹ کیجئے کہ جب بھی رسول اللہ، جب بھی قرآن مجید میں تعوذ کا حکم آیا ہے، اللہ سے پناہ مانگنے کا، شیطان سے یا شیطانوں سے، واحد کے صیغے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور آپ کی وساطت سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن کی ضرورت ہے شیطانوں اور شیطان کے مقابلے میں، پھر مجھے اور آپ کو تو شاید اس سے کروڑوں مرتبہ زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کر کے رکھے۔ اور جب بھی ہم دین کا کام کریں، دین کی کوئی دعوت لے کر چلیں، کوئی دین کا پیغام آگے پہنچائیں، تو ہمیں ہرگز اس خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ بس ہم تو ہدایت یافتہ ہو گئے۔ تو قرآن مجید پڑھتے ہوئے تعوذ، قرآن مجید کا درس دیتے ہوئے تعوذ، قرآن مجید پڑھاتے ہوئے تعوذ،
ہمیں بہت ارنسٹلی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، کہیں اس راستے سے اندر آ کر شیطان مجھے گمراہ نہ کر دے۔ اس لیے کہ جو بڑے بڑے لوگ گمراہوں کے جو لیڈرز ہیں وہ اکثر و بیشتر جو ہے وہ قرآن ہی کے راستے سے آئے ہیں۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَلَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور کہو کہ اے میرے رب میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطانوں کی چھیڑ چھاڑ سے۔ اللہ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اور اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، تو کہے گا اے رب مجھے پھر بھیج دے دنیا میں، لعلی اعمل صالحا، شاید میں اچھے کام کروں گا، فیما ترکت، اس میں جو پیچھے چھوڑ آیا ہے، جو پیچھے چھوڑ آیا ہوں، کلا، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو صرف اس کے منہ کے کہنے کی بات ہے، ومن ورائہم برزخ، اور ان کے پیچھے ایک پردہ ہے، الی یوم یبعثون، اس دن تک کہ جو وہ اٹھائے جائیں گے۔ برزخی دور ہے، یعنی عالم برزخ ہے کہ جس میں وہ چلے جائیں گے، دوبارہ دنیا میں اب وہ بھیجے نہیں جائیں گے۔ جب کسی کی موت کا وقت آ جائے گا تو پھر موت ہی آئے گی، دوبارہ دنیا میں اس کو کوئی فریش لیز آف ایگزسٹنس نہیں دی جائے گی۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ، پھر ان کے درمیان کے جو رشتے ہیں، قرابت داریاں وہ ختم ہو جائیں گی، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ فمن ثقلت موازینہ، تو جس کے نیک اعمال کا وزن بھاری ہوگا، فاولئک هم المفلحون، وہی فلاح پائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جس کے وزن ہلکے ہوں گے، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، ایسے لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جا کر اپنے آپ کو نقصان سے دوچار کریں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون، جلس دے گی وہ آگ ان کے چہروں کو اور وہ اس میں بد شکل ہو کر پڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کہا جائے گا ان سے کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی گئی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، اور پھر تم ان کا انکار کیا کرتے تھے، ان کو جھٹلایا کرتے تھے۔ قالوا ربنا، جواب میں کہیں گے ربنا غلبت علینا شقوتنا، کہ ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی، وکنا قوما ضالین، اور ہم بھٹک گئے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے، فإن عدنا، پھر ہم دوبارہ یہ کام کریں، فإنا ظالمون، تو پھر ہم ظالم ٹھہرے۔ قال اخسؤوا فیہا، اللہ فرمائے گا پڑے رہو اس میں، ولا تکلمون، اور مجھ سے کلام بھی نہ کرو۔ انہ کان فریق، یہ ایک فریق تھا، من عبادی، میرے بندوں میں سے، یقولون، جو کہتے تھے، ربنا آمنا، ہم ایمان لاتے ہیں، فاغفر لنا، بس ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریا، پھر تم نے ان کو مذاقوں میں پکڑا، ٹھٹھوں میں، حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ بھول گئے ان کے پیچھے میری یاد کو، وکنتم منہم، اور تم وکنتم منہم تضحکون، اور تم ان سے ہنستے رہے۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا، میں نے آج دیا ان کو بدلہ ان کے صبر کرنے کا۔ اچھا اب یہ دوسرے لوگ ہو گئے کہ جن پر وہ ہنستے رہے، ہاں اب ٹھیک ہو گیا، کنیکٹ ہوگی بات۔ انہم هم الفائزون، یقیناً وہ فائز ہونے والے ہیں۔ قال، فرمایا، کم لبثتم فی الارض عدد سنین، بتاؤ تو بھلا تم زمین پر کتنی دیر رہے سالوں کی گنتی کے حساب سے۔ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم، تو وہ کہیں گے کہ ہم زمین پر رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فاسأل العادین، تو پوچھ لے گنتی کرنے والوں سے۔ قال ان لبثتم الا قلیلا، فرمایا کہ تم اس میں بہت نہیں، تھوڑے سے رہے ہو۔ لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ تمہیں معلوم ہو جاتا۔ اور اس کے بعد بڑی زبردست آیات آ رہی ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ فتعال اللہ الملک الحق،
تو بہت بلند و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، جینوئن رولر، یعنی جینوئن اور صحیح رولر وہ ہوتا ہے کہ جو عدل کرتا ہے، نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتا ہے، ریوارڈ کرتا ہے، اور کلپرٹس کو سزا دیتا ہے ڈیولی. یعنی ہمارے ہاں جب کوئی بڑا جرم سامنے آتا ہے تو بیانات کیا آتے ہیں کہ مجرموں کو، حکومت کو چاہیے کہ مجرموں کو پکڑ کر قرار واقعی سزا دے ورنہ مستعفی ہو جائے. یعنی اگر مجرموں کو پکڑ کر کوئی حکومت سزا نہیں دے سکتی تو پھر وہ جینوئن رولرز نہیں رہتے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جینوئن رولر ہے، لہذا کوئی شخص بھی اللہ کی زمین پر، اللہ کی سلطنت میں کوئی جرم کر کے بچ کے بھاگ نہیں سکتا. اور اگر یہ مان لیا جائے کہ یہاں کوئی جرم کر کے بھاگ بھی جائے گا ان ٹریٹڈ، ان پنشڈ، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یا مانتا نہیں ہے یا اس کو جینوئن رولر نہیں مانتا. تو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے. فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، سو بہت بلند و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو عرش کریم کا عزت والے عرش کا مالک ہے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو پکارے گا، لا برہان لہ بہ، جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو، فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب اس کے رب کے ذمے ہے. انہ لا یفلح الکافرون، ایک بات یاد رکھو کہ کافر فلاح نہیں پائیں گے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور کہو کہ اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، بے شک تو سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے، پہلے میں نوٹ کروایا تھا، قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں ان سب میں اللہ تعالیٰ کو رب کہہ کر پکارا گیا ہے. یعنی اللہم کا ایکسپریشن جو ہے وہ قرآن مجید کی دعاؤں کے اندر نہیں ہے، ربی اور ربنا، اور تکرار کے ساتھ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی. اور سورہ بقرہ کی آخری آیت میں بھی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بھی. یہاں بھی رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما، یقیناً تو سب سے زیادہ سب سے اچھا رحم کرنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.